اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربا یہ سود کا مسئلہ پاکستان میں کوئی نیا نہیں ہے۔ وقتاً فوقتاً سود سے جان چھڑانے کے لیے مختلف حکومتوں نے مختلف حربے استعمال کیے لیکن کامیاب نہیں ہو سکے۔ پچھلے 30 سال سے یہ مقدمہ سپریم کورٹ اور شریعت کورٹ کے درمیان چل رہا ہے اور عدالتیں جو ہیں، اتنی بڑی عدالتیں جو ہیں، وہ اس پر کوئی فیصلہ کرنے سے ابھی تک قاصر ہیں اور تاریخوں پہ تاریخیں بن رہی ہیں۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ اگر تو یہ فیصلہ کر دیا جائے کہ ملک سے بینک سے مکمل طور پہ ختم کر دیا جائے ربا کو اور سود کو ختم کر دیا جائے تو پھر بینک کا چلنا مشکل ہو جاتا ہے، اور اگر بینک کا چلنا مشکل ہو جائے گا تو پھر حکومت کا چلنا اور ملک کا چلنا بہت مشکل ہوگا۔ اس لیے کہ آج کل کے ایک کمپلیکیٹڈ سسٹم میں بینک کا نیشنل اور انٹرنیشنل افیئرز میں انوالو ہونا بہت ضروری ہے، اس کے بغیر ملک نہیں چل سکتے۔ حضرات محترم، جب ہم ربا کی بات کرتے ہیں تو ربا کی بات کے ساتھ ہمیں قرض کے اوپر تھوڑی سی تحقیق کرنی پڑے گی۔ جب قرض کی بات کرتے ہیں تو قرض دو قسم کے ہوتے ہیں۔ ایک صرفی قرض جو بنیادی ضرورتوں کے لیے ہوتا ہے، جو ایک انڈیویجول اپنی بنیادی ضرورتیں جو ہیں ان کو پوری کرنے کے لیے کسی سے قرضہ لیتا ہے۔ یہ چند ہزار تک یا چند سو تک یا چند لاکھ تک ہو سکتا ہے۔ اور دوسرا قرضہ جو ہے وہ کاروباری قرضہ ہوتا ہے جو بینک سے لیا جاتا ہے تاکہ اپنے کاروبار اور بزنس کو پروموٹ کیا جائے۔ ان دونوں قرضوں کی نوعیت جو ہے وہ بالکل مختلف ہے۔ ایک قرضہ جو صرفی قرضہ ہے وہ آپ بینک سے نہیں لے سکتے۔ بینک سے اس لیے نہیں لے سکتے کہ بینک کے ہاں لوگوں کی بنیادی ضروریات کے لیے قرضہ دینے کے لیے کوئی پروویژن موجود نہیں ہے۔ اور دوسرا قرضہ جو ہے وہ آپ انڈیویجول سے نہیں لے سکتے، اس لیے کہ اس میں رقم جو ہے وہ بھاری رقم ہوتی ہے، اور اتنا بڑا رقم جو ہے وہ صرف کوئی بہت بڑا سرمایہ دار ہی اس میں شامل ہو سکتا ہے، ورنہ عام طور پر بینکوں سے رجوع کیا جاتا ہے اور بینکوں سے قرضے لیے جاتے ہیں۔ میری گفتگو کے دوران وقتاً فوقتاً ان دونوں قرضوں کی طرف آپ کی توجہ دلائی جائے گی، اور اس کو ذہن میں اگر آپ رکھیں گے تو پورا جو سبجیکٹ ہے، پورا جو مسئلہ ہے، اس مسئلے کو سمجھنے میں آسانی ہوگی۔ ان دو قرضوں کے علاوہ ایک اور قرضہ بھی ہے جس کا ذکر کرنا میں ضروری سمجھتا ہوں، اور وہ قرضہ ہے قرض حسنہ۔ قرض حسنہ دونوں قسم کے قرضوں میں پاسبل ہے، جو ایک بنیادی ضرورتوں کے لیے بھی قرض حسنہ دیا جا سکتا ہے، اور کسی کو اپنا کاروبار بزنس جو ہے اس کو پروموٹ کرنے کے لیے بھی دیا جا سکتا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ ان دونوں قرضوں کا اگر ہم تقابلی جائزہ لیں اور قرآن اور احادیث میں اور فقہاء سے اس کے متعلق پوچھیں کہ ان کا اس کے متعلق کیا رائے ہے، تو میرے خیال میں ہمارا مسئلہ جو ہے وہ حل ہو سکتا ہے۔ قرآن مجید سے جب ہم بات کرتے ہیں تو سب سے پہلے قرآن مجید کی جو آیت نازل ہوئی ہے وہ سورہ روم کی آیت نمبر 39 ہے، جس کا ترجمہ کچھ ایسا ہے کہ جو روپیہ تم کسی کو دیتے ہو تاکہ اس کے روپے کے ساتھ مل کر بڑے وہ دراصل اس طرح نہیں بڑھتا، لیکن جو پیسہ آپ زکوٰۃ پہ دیتے ہیں اس میں بڑھوتری جو ہے وہ زیادہ ہوتی ہے۔ اس کے اللہ کی رضامندی چونکہ آپ طلب کر رہے ہوتے ہیں تو وہ موجب برکت ہے، اور ایسے ہی لوگ اپنے مال کو کئی گنا کرنے والے ہیں۔ سورہ روم پہ یہ آیت ذہن میں رکھیے تو آپ اس نتیجے پر پہنچیں گے کہ یہاں زکوٰۃ اور ربا کا تقابلی جائزہ لیا گیا ہے، اور ربا کے مقابلے میں قرآن مجید نے جس چیز کو پروموٹ کیا ہے وہ زکوٰۃ ہے۔ ربا کے مقابلے میں زکوٰۃ کو پروموٹ کیا ہے۔ دوسری بھائی جو سورہ نساء کی
آیت نمبر 160 اور 161 میں موجود ہے، اس میں یہودیوں کو مخاطب کر کے کہا گیا ہے، جس کا ترجمہ کچھ ایسا ہے کہ غرض ان یہودی بن جانے والوں کے اس ظالمانہ رویے کی بنا پر، اور اس بنا پر کہ یہ بکثرت اللہ کے راستے سے روکتے ہیں اور ربا لیتے ہیں جس سے انہیں منع کیا گیا تھا، اور لوگوں کے مال ناجائز طریقے سے کھاتے ہیں، ہم نے بہت سی وہ پاک چیزیں ان پر حرام کر دی جو پہلے ان کے لیے حلال تھی، اور جو لوگ ان میں کافر ہیں ان کے لیے ہم نے دردناک عذاب مہیا کر رکھا ہے۔ اس آیت کی تشریح کرتے ہوئے مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے تفہیم القرآن میں تورات کا ایک حوالہ دیا ہے، جسے میں آپ کے سامنے پیش کرنا ضروری سمجھتا ہوں۔ وہ کچھ اس طرح ہے کہ اگر تو میرے لوگوں میں سے، میں اسے کوٹ کرتا ہوں کہ اگر تو میرے لوگوں میں سے کسی محتاج کو جو تیرے پاس رہتا ہو قرض دے تو اس سے قرض خواہ کی طرح سلوک نہ کر، اور نہ ہی اس سے ربا لینا۔ اگر تو کسی وقت اپنے ہمسائے کے کپڑے گروی رکھ بھی لے تو سورج کے ڈوبنے تک اس کو واپس کر دینا، کیونکہ فقط وہی ایک اس کا اوڑھنا ہے، اس کے جسم کا وہی لباس ہے، پھر وہ کیا اوڑھ کر سوئے گا، پس جب وہ فریاد کرے گا تو میں اس کی سنوں گا، اس لیے کہ میں مہربان خدا ہوں۔ اس اقتباس سے ہی آپ یہ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہودی بھی جو ربا کا کاروبار کرتے تھے وہ غریب لوگوں کے ساتھ کرتے تھے، یعنی جو آدمی اپنے کپڑے گروی رکھ کر ادھار لیتا ہے وہ ایک غربت کی طرف اس کا اشارہ ہے۔ اور اسی طرح کتاب البحر کا بھی ایک اقتباس آپ کے سامنے میں پیش کرتا ہوں، اور وہ کچھ وہ ہے کہ کوٹ کرتا ہوں، اور اگر تیرا کوئی بھائی مفلس ہو جائے اور تیرے سامنے تنگ دست ہو تو اسے سنبھالنا، اور اس پر مسافر کی طرح تیرے ساتھ رہے تو اس سے ربا یا نفع نہ لینا، بلکہ اپنے خدا کا خوف رکھنا تاکہ تیرا بھائی تیرے ساتھ زندگی بسر کر سکے۔ تو اپنا روپیہ اسے ربا پر مت دینا، اور اپنا کھانا بھی اسے نفع کے خیال سے نہ دینا۔ یہ دوسری وحی تھی جو سورہ نساء کی تھی، جس میں مکمل طور پر یہ انڈیکیشن ملتی ہے، مکمل طور پہ ہم اسے تسلیم کرتے ہیں کہ یہ بھی غریبوں سے پیسے لیے جا سکتے جسے وہ ربا کہتے تھے۔ تیسری وحی قرآن مجید کی جو ہے وہ عمران، سورہ عمران کی آیت نمبر 130 ہے۔ اس میں سود در سود کی مذمت کی گئی ہے کہ یہ جو لوگ ربا کھاتے ہیں سود در سود اضافاً مضافتاً، اور یہ سود جو ہے اس کے ممانعت کی بات آئی ہے۔ یہ سود در سود بھی دراصل غریب سے ہی لیا جاتا ہے، اس لیے کہ جب اس نے قرضہ لیا اور قرضے کی قسط اور قرضے کی واپسی کے لیے اس کے پاس امکانات نہ رہے، مشکلات پیدا ہو گئی، بلکہ جو قرضہ لیا ہے اس کے اوپر سود دینا بھی اس کے لیے جب ناممکن ہو گیا تو پھر اس کو سود در سود، یعنی اس سود کے اوپر بھی سود دینا جو ہے وہ بھی اس کے لیے ہو گیا، گویا وہ بھی ایک مجبور اور غریب آدمی ہے جس سے یہ سود لیا جا رہا ہے۔ چوتھی وحی جو سورہ بقرہ کی آیات نمبر 275، 276 اور 277 پر درج ہے، یہ وحی بھی تیسری ہجری میں نازل ہوئی، اور ان تینوں آیات کا علیحدہ علیحدہ تجزیہ ضروری ہے۔ یہ تین آیات نازل ہوئی ہیں سورہ بقرہ میں جو درج ہیں، یہ 3 ہجری میں نازل ہوئی ہیں، اور ان کی تفصیل کچھ اس طرح ہے کہ آیت نمبر 275 میں ارشاد ہے، جس کو میں کوٹ کرتا ہوں، اس کا ترجمہ میں آپ کے سامنے کوٹ کرتا ہوں کہ جو لوگ ربا سود کھاتے ہیں ان کا حال اس شخص جیسا ہوتا ہے جسے شیطان نے چھو کر باولا کر دیا ہو، اور یہ اس لیے کہ وہ کہتے ہیں کہ تجارت بھی تو آخر سود ہی جیسی ایک چیز ہے، حالانکہ اللہ نے تجارت کو حلال کیا ہے اور ربا کو حرام۔ لہذا جس شخص کو اس کے رب کی طرف سے نصیحت پہنچے تو آئندہ کے لیے اس سے باز آ جائے، تو جو کچھ پہلے ہو چکا سو ہو چکا، اس کا معاملہ اللہ کے حوالے ہے، اور جو اس حکم کے بعد پھر اس حرکت کا ارادہ کرے گا تو وہ جہنمی ہے جہاں وہ ہمیشہ رہے گا۔
اس میں ایک بات توجہ طلب ہے کہ جو لوگ سود کھاتے ہیں ان کا حال ایسا ہوگا جیسے شیطان نے ان کو چھو کر باولا کر دیا ہو، گویا وہ مخبوط الحواس ہو گئے ہیں۔ اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ وہ سود کو اور تجارت کو ایک سمجھ رہے ہیں، حالانکہ اللہ نے سود کو حرام کیا ہے اور تجارت کو حلال کیا ہے۔ یہ ان کی مخبوط الحواس کی ایک وجہ ہے جس کی وجہ سے کہا گیا ہے کہ وہ مخبوط الحواس ہیں۔ گویا کوئی بھی آدمی اگر یہ سمجھتا ہے کہ سود اور ربا دونوں ایک چیزیں ہیں تو وہ مخبوط الحواسی کے درجے تک پہنچ جائے گا۔ اگلی آیت جو سورہ بقرہ کی ہے، اسی وحی کی اگلی آیت جو ہے وہ 276 ہے، اس میں مزید واضح کیا گیا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہی ایک آیت ہمارے لیے جب جاننے کے لیے کافی ہے کہ زکوٰۃ کے نظام کو قائم کر کے ہم سود کے نظام سے اور ربا کے نظام سے جان چھڑا سکتے ہیں۔ اور وہ آیت ہے کہ یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، کہتا ہے کہ مٹاتا ہے اللہ ربا کو اور زکوٰۃ کو نشو و نما دیتا ہے۔ اللہ کسی ناشکر گنہگار کو پسند نہیں کرتا۔ گویا جو آدمی ربا کو پروموٹ کر رہا ہے وہ اللہ کا ناشکرا اور گنہگار ہے۔ یہ آیت بالکل واضح طور پر یہ بات کہہ رہی ہے ربا کا متبادل جو ہے وہ زکوٰۃ ہے۔ زکوٰۃ کا نظام قائم ہوگا، پروموٹ کرے گا تو ربا کا نظام جو ہے ختم ہو جائے گا۔ اس سے اگلی آیت نمبر 279 سورہ بقرہ جو اسی وحی میں 9 ہجری کو نازل ہوئی، اس میں اللہ رب العالمین فرما رہے ہیں کہ یہ سود چھوڑ دو، جو پہلی آیت میں میں نے ذکر کیا ہے، اور پھر کہا کہ اگر ایسا نہ کرو گے، یعنی سود کو کنٹینیو کرو گے، نہیں چھوڑو گے، تو تم اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف سے اعلان جنگ سن لو۔ گویا اللہ اور اللہ رسول کی طرف سے آپ کے خلاف اعلان جنگ ہوگا، اور اگر توبہ کر لو گے اور چھوڑ دو گے تو تم کو اپنی اصل رقم لینے کا حق ہے، جس میں نہ کوئی تم پر ظلم کرے اور نہ تم کسی پر ظلم کرو۔ اسی آخری وحی کی اگلی آیت 280 اور وہ ہے وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظَرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ، کہ جس کو آپ نے قرضہ دیا ہے اس کو اس کا ہاتھ کھلنے تک اس کو مہلت دو۔ وَإِن تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ، اور اگر یہ ساری کی ساری رقم تم صدقہ کر دو تو پھر یہ تم اللہ رب العالمین کے درمیان سب سے زیادہ اچھی بات ہے۔ اس آیت کے اوپر تھوڑا سا غور فرمائیں کہ کہا کہ اگر اس کے ہاتھ کھلنے تک اس کو مہلت دیں۔ اب واپس اسی بات پہ جائیں کہ ہم دو قرضے جو ہیں ان کو ڈسکس کر رہے ہیں، ایک تو صرفی قرضہ ہے اور ایک بینک کا قرضہ ہے۔ ایک 10 15 20 25 ہزار روپے کا قرضہ ہے اور ایک کروڑوں میں ہے، 10 کروڑ 15 کروڑ 20 کروڑ 50 کروڑ کا قرضہ ہے۔ کہا کہ ہاتھ کھلنے تک اس کو مہلت دو۔ کیا یہ مہلت اس صرفی قرضے والے کے متعلق ہے یا یہ مہلت کاروباری قرضے والے کے متعلق ہے؟ کیا یہ کہا گیا ہے کہ اس کو ہاتھ کھلنے تک جو شخص کاروبار کے لیے 50 کروڑ روپیہ بینک سے لے کے استعمال کر رہا ہے، اس کے ہاتھ کے نہ کھلنے کی تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ وہ تو اس پیسے کے ساتھ عیاشی کر رہا ہے، اس نے کئی گاڑیاں خرید کے رکھی ہوئی ہیں، اس نے کئی بلڈنگیں بنائی ہوئی ہیں اس پیسے کے زور کے اوپر۔ وہ کسی صورت میں بھی ہاتھ اس کا تنگ نہیں ہو سکتا۔ ہاتھ اگر تنگ ہو سکتا ہے تو اس شخص کا ہو سکتا ہے جس نے صرفی قرضہ لیا، جس نے اپنے بھوکے بچوں کو پیٹ بھرنے کے لیے کسی سے جا کے کوئی 5-10 ہزار روپیہ ادھار لیا تاکہ وہ اپنی ضرورت پوری کر لے۔ یہ اس کے متعلق ہے، یہ اس کے متعلق قطعاً نہیں ہے جو بینک کا قرضہ ہے۔ اور اس سے اگلی آیت جو ہے 281 نمبر، اس میں کہا گیا ہے کہ ترجمہ ہے کہ اور اس دن سے ڈرو جب کہ تم اللہ کے حضور لوٹ کر جاؤ گے اور ہر شخص اپنے اعمال کا پورا بدلہ پائے گا اور کسی پر ظلم نہ ہوگا۔ یہاں میں ظلم کے حوالے سے بات آپ سے عرض کرتا ہوں، اور اس سے پہلے جو آیت نمبر 279 ہے اس میں بھی کہا گیا ہے کہ نہ تم کسی پر ظلم کرو نہ کوئی تمہارے پر ظلم کرے۔ آپ ذرا تھوڑا سا اپنے تصور سے دیکھیے کہ ایک آدمی نے اپنے کاروبار کے لیے قرضہ لیا
50 करोड़ रुपए कर्जा उसने बैंक से लिया है, अपनी मर्जी से लिया है, अपनी टर्म्स एंड कंडीशन पर उसने भी पैसा लिया है, अपने कारोबार को प्रमोट करने के लिए लिया है, बैंक के खुशामद करके ये पैसा लिया है, बैंक में मुख्तलिफ हरबे इस्तेमाल करके ये पैसा लिया है। क्या आप समझते हैं कि वो आदमी जो है वो उस पर कोई जुल्म हुआ है? कतई नहीं। जुल्म अगर हुआ है तो उस आदमी पे हुआ है कि जिसके बच्चे घर में भूखे थे और उसको पैसा सूद के ऊपर लेना पड़ गया। असल जुल्म जो है वो उस आदमी के ऊपर है। लिहाजा इस जुल्म के हवाले से जब इन आयात में बात की गई तो ये आयात भी इस बात की तरफ आपको मुतवज्जो करती हैं कि जुल्म जो है वो सिर्फ सर्फी कर्जे के हवाले से हो सकता है। दूसरे कर्जे के हवाले से जुल्म उस सूरत में होगा कि जब वो कर्जा नहीं देगा, और कर्जा ना देने की बुनियादी बात यह है कि वो कर्जा मिस यूज हो गया है, उस कर्जे को गलत तरीके से इस्तेमाल किया गया है, जिसकी वजह से वो कर्जा वापस नहीं हो रहा। वरना आम हालात में वो कर्जा जो है वो कई गुना ज़्यादा उसको कर्जा लेने वाले को देगा, और वो कर्जा लेने वाला उसमें से एक हिस्सा जो है वो बैंक को सूद की मद में या मुनाफे की मद में दे देगा। ये 10 आयात हैं जो 5 मुख्तलिफ मौके के ऊपर मुख्तलिफ वही में नाज़िल हुई हैं, और इन 10 आयात में एक आयत भी ऐसी नहीं है जिस पे हम ये कह सकें कि ये सर्फी कर्जे के ऊपर नहीं बल्कि ये बैंक के कर्जे के ऊपर है। ये सारी की सारी 10 आयात बैंक के कर्जे के ऊपर नहीं अप्लाई होती बल्कि सर्फी कर्जे के ऊपर अप्लाई होती है जो किसी गरीब आदमी ने लिया है, जिस जैसे कि हमने इसके ऊपर इससे पहले आपके साथ तशरीह कर चुके हैं और इस पर डिस्कस कर चुके हैं। अब कुरान मजीद के इस इक़्तिबास के बाद हम ज़रा हदीस की तरफ आते हैं, और हदीस के हवाले से जब हम बात करते हैं तो बेशुमार और भी हदीसें हैं, लेकिन मैंने अपने इस गुफ्तगू के लिए 3 हदीसें जो हैं उनको सेलेक्ट किया है, इसलिए कि मैं समझता हूँ कि ये 3 हदीसें ही पूरे इस निज़ाम को अपने अंदर कैप्चर किए हुए हैं। पहली हदीस जो मैंने सेलेक्ट की है और मेरे पास आई है वो ये है कि सारे के सारे कर्ज जो है उस पे जो इजाफा आप लेंगे वो रिबा है, सारे कर्ज। जैसे इस गुफ्तगू में बिल्कुल शुरू में मैंने ये कहा है कि ये जो कारोबारी कर्जा है ये दरअसल कर्जा कम और ये इन्वेस्टमेंट ज़्यादा है, इसलिए कि ये कर्जा जब लिया जाता है, ये कर्जा जब दिया जाता है तो इसके लिए सारी वो कंडीशन पूरी की जाती हैं जो एक कारोबारी शख्स किसी कारोबार में शमूलियत के लिए उनको मद्देनज़र रखता है। उसके लिए वो सारी, इसलिए मैं समझता हूँ कि ये हदीस जो ये कह रही है वो सिर्फ कर्ज़े से मराद सिर्फ सर्फी कर्जा है, एक मजबूर का कर्जा है, वो एक मिल आनर का या एक सरमायादार का कर्जा नहीं है जो वो बैंक से लेता है। इसलिए कि सरमायादार का या बैंक का जो कर्जा होगा वो दरअसल अमानत की एक सूरत में कह सकते हैं या दूसरी सूरत में उसे कह सकते हैं कि वो सरमायादारी की एक शक्ल है जिसे हमने कर्जे का नाम दिया हुआ है, वो कर्जा है ही नहीं। दूसरी हदीस हज़रत जाबर से मरवी है, वो कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लानत फरमाई है सूद लेने, सूद खाने पर, सूद देने और खिलाने वाले पर, और उसके लिखने वाले पर और उसके गवाहों पर, और फरमाया कि गुनाह में ये बराबर के शरीक है, सारे बराबर के शरीक है। इसमें 2 नुक्तों की तरफ मैं आपको तवज्जो दिलाता हूँ। एक तो नुक्ता ये है कि सूद की तहरीर लिखने वाला जो है और सूद की तहरीर पे गवाही देने वाला दोनों लानती है। ज़रा गौर फरमाएं, क्या किसी बैंक से आप कर्जा ले सकते हैं बगैर किसी तहरीर की? 50 करोड़ रुपए का कर्जा क्या आप किसी बैंक से बगैर किसी तहरीर के ले सकते हैं? और उस तहरीर के ऊपर आपका क्या ख्याल है कि कोई गवाह नहीं होंगे? गवाह के बगैर उस तहरीर की कोई अहमियत होगी? वो बैंक के जो कर्जे लोग लेते हैं या बैंक का जो प्रोसीजर है
اس میں یہ قرضے جو ہیں اس کی نہ صرف یہ کہ تحریر ہوتی ہے، نہ صرف یہ کہ اس کے اوپر گواہ ہوتے ہیں، بلکہ اس کے اوپر عدالتوں کی بھی گواہی ہوتی ہے اور عدالت کی طرف سے بھی اس کی رجسٹریشن ہوتی ہے۔ لہذا یہ حدیث جو ہے، یہ حدیث بھی بینک کے قرضے کے اوپر اپلائی نہیں ہوتی، بلکہ یہ حدیث ایک صرفی قرضے کے اوپر اپلائی ہوتی ہے جس آدمی نے مجبوری میں قرضہ کسی سے لیا ہے۔ دوسری بات جو اس سے نکلتی ہے اسے میں تھوڑی دیر کے بعد آپ کے ساتھ ڈسکس کروں گا کہ اس قرضے کے اوپر، یہ جو بینک کا قرضہ ہے، اس کے اوپر تحریر لکھنے والا اور اس کے اوپر گواہ جو ہیں ان کی کیا حیثیت ہے۔ تیسری حدیث جو آپ کے سامنے میں پیش کرتا ہوں وہ بھی ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سود خوری کے گناہ کے 70 حصے ہیں اور ان میں ادنا اور معمولی ایسا ہے، معمولی حصہ جو ہے وہ ایسا ہے جیسے کہ کسی نے زنا کیا ہو۔ گویا ایک سود لینے کی جو قباحت ہے اس کا گناہ جو ہے وہ 70 زنا کے برابر ہے۔ زنا کی سزا کا جب آپ تصور کرتے ہیں تو ہم سمجھتے ہیں کہ دنیا میں کوئی ایسی سزا نہیں ہے جو اس زنا کی سزا سے زیادہ سخت ہو کہ ایک آدمی کو زمین میں آدھا گاڑ کے اس کو پتھر مار کے اس کی جان لے لی جاتی ہے۔ اس سے زیادہ اذیت ناک موت جو ہے وہ نہیں ہو سکتی۔ تو کہا کہ یہ 70 گنا زیادہ بڑا گناہ ہے۔ اب ہم ذرا ان دونوں قرضوں کی طرف آتے ہیں جو شروع میں نے آپ کے سے بات کی تھی کہ ایک صرفی قرضہ ہے اور ایک بینک کا قرضہ ہے۔ بینک کے قرضے کے حوالے سے جب بات کرتے ہیں تو بینک کا قرضہ جو ہے وہ قرضہ لینے والے کی مرضی سے لیا گیا، اس کے ٹرمز اور کنڈیشن جو ہے وہ اس کی مرضی سے ڈیسائیڈ ہوئی ہیں اور وہ ساری چیزیں جو ہے وہ اس کے لیے ایکسیپٹیبل ہے۔ اس کے اوپر کسی قسم کا کوئی دباؤ یا کسی قسم کا کوئی زور نہیں تھا۔ وہ اس کی ایک مل ہے، وہ اپنی ایک اور مل لگانا چاہتا ہے، وہ اپنی مل کی مشینری جو ہے اس کو نیا کرنا چاہتا ہے، نئی مشینری انسٹال کرنا چاہتا ہے، اس کے لیے اسے پیسہ چاہیے، نئی مل کے لیے اسے پیسہ چاہیے، اسے زمین خریدنے کے لیے پیسہ چاہیے، اسے دوسری عیاشی اور تعیش کی جو چیزیں ہیں ان کے لیے پیسہ چاہیے۔ اس لیے وہ پیسہ جو ہے وہ اس کے اوپر اس کا وہ گناہ نہیں ہے۔ گناہ کی بات تو یہ ہے کہ ایک آدمی کے گھر میں اس کے بچے بھوکے ہیں اور وہ آپ سے 1000 روپیہ لیتا ہے، آپ کہتے ہیں کہ 1000 روپے کا آپ کے 1100 روپے واپس کریں گے۔ آپ ایک 1000 روپے مجھ سے لے جائیں اور اس کے اوپر مجھے 100 یا 200 روپے ہر مہینے سود کی صورت میں دیں گے، یہ ہے وہ گناہ جو ذرا سے 70 گنا بڑا ہے۔ وہ جو بینک سے لیا ہوا قرضہ ہے وہ کسی صورت میں بھی کسی حوالے سے بھی اس گناہ میں نہیں آتا، اس لیے کہ وہ دونوں ٹرمیں جو ہیں، دونوں پارٹیاں جو ہیں، قرضہ دینے والا اور قرضہ لینے والا، ان کے باہمی کنسنٹ کے ساتھ وہ قرضہ جو ہے وہ دیا جاتا ہے۔ اس لیے اس قرضے کو اس حساب میں اتنا بڑا جرم نہیں قرار دیا جا سکتا، لیکن اگر آپ کے کسی جگہ کوئی بچے بھوکے ہیں، کوئی سلسلہ ہے، تو ان کی اگر آپ کفالت نہیں کریں گے تو وہ یقیناً اتنا بڑا جرم ہے جس کی مثالیں قرآن مجید میں جگہ جگہ موجود ہیں۔ پورے قرآن مجید کا جو لٹریچر ہے وہ جب ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ یہ سارا لٹریچر جو ہے یہ صرف غریب کی کفالت کے لیے اترا ہے، حتیٰ کہ اگر زکوٰۃ سے اس کی مدد کریں، صدقات سے اس کی مدد کریں، خیرات سے اس کی مدد کریں، اور اگر آپ کے اندر یہ سکت نہیں ہے کہ آپ اس کی مدد کر سکیں تو پھر بھی قرآن مجید کہتا ہے کہ پھر آپ لوگوں کے پاس جائیں، لوگوں کو اکسائیں کہ وہ اس غریب کی مدد کریں۔ یعنی اس کے متعلق بھی کہا گیا ہے کہ یہ لوگ جب جہنم میں ہوں گے تو جہنم والوں سے پوچھا جائے گا کہ تو جہنم میں کیسے آئے؟ انہوں نے کہا ہم لوگوں کو کھانا کھلانے پہ اکساتے نہیں تھے، یعنی ان کو ترغیب نہیں دیتے تھے کہ وہ غریب کو کھانا کھلائیں۔ یعنی غریب کو کھانا کھلانے کا یہ ترغیب نہ دینا جو ہے وہ بھی اتنا بڑا جرم ہے کہ اس کے لیے جہنم کا راستہ جو ہے وہ قرآن مجید جو ہے متعین کرتا ہے۔ یہ 3 حدیثوں کے حوالے سے ہم نے بات کی کہ یہ تینوں حدیثیں جو ہیں وہ بینک کے انٹرسٹ کے اوپر فٹ نہیں ہوتی، بلکہ یہ بھی غریب کے انٹرسٹ کے اوپر آتی ہے۔ قرآن مجید اور احادیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اقتباسات اور تبصرے کے بعد آئیے ہم ذرا
فقہا کے نقطہ نظر کو سامنے رکھتے ہیں کہ انہوں نے اس معاملے میں کیا بات کی. فقہا کے جس وقت ہم طرف متوجہ ہوتے ہیں تو انہوں نے ربا کو اتنا بڑا جرم جو ہے وہ 3 بنیادی وجوہات کی وجہ سے قرار دیا ہے. پہلی وجہ کہ یہ قرضہ جو ہوتا ہے یہ رسک فری ہے. جب آپ رسک فری کریں گے اسے تو پھر یہ ربا بن جائے گا. پھر جب آپ مدت کا تعین کریں گے تو یہ بھی ایک وجہ ہے جس کی وجہ سے یہ اتنا بڑا جرم ہے. اور اس پہ مقرر منافع جو ہے وہ بھی مقرر کریں گے، اس لیے کہ کسی کاروبار میں منافع مقرر کرنا بذات خود اتنا بڑا جرم ہے کہ اس کو ربا میں شامل کیا جائے. یہ فقہا نے اپنی رائے دی ہے، میری رائے نہیں ہے، فقہا کی رائے ہے. اب تینوں باتوں کو جس وقت ہم ڈسکس کرتے ہیں، مقرر منافع، رسک فری. پہلی تو بات یہ ہے کہ جو لوگ بینک سے قرضہ لیتے ہیں ان کا قرضہ تو ہونا ہی چاہیے رسک فری. اگر نہیں ہے وہ رسک فری تو بینک قرضہ نہیں دے گا، وہ قرضہ لے ہی نہیں سکتا. تو بینک سے قرضہ لینے کے لیے رسک فری ہونا لازمی ہے. پھر جب بینک کروڑوں کے حساب سے قرضہ دے گا، 50 کروڑ روپے قرضہ جب اسے دے دیا تو وہ مدت کا بھی تعین کرے گا کہ بھائی یہ پیسے کتنے عرصے میں مجھے واپس کرو گے. اس لیے کہ بینک کے پاس جو پیسے ہوتے ہیں وہ لوگوں کی امانتیں ہوتی ہیں، اور ایسا نہیں ہو سکتا کہ بینک اپنی مرضی سے وہ پیسہ جو ہے وہ ڈش آؤٹ کرتا رہے. اس کے بعد مقرر منافع جو ہے وہ بینک کی بنیادی بات ہے. اگر آپ بینک کو منافع نہیں دیں گے تو بینک بیٹھ جائے گا، بینک آگے چل ہی نہیں سکتا. اس لیے کہ بینک چلتا ہی اسی آب حیات پہ ہے جو اس کے لیے آب حیات ہے. اگر اس کو بند کر دیں گے منافع کو تو بینک نہیں چل سکتا، اور اگر بینک نہیں چل سکتا تو پھر حکومتیں اور وہ بھی نہیں چل سکتے. تو اب سلسلہ یہ ہے کہ فقہا کے نقطۂ نظر کو جس وقت ہم اپنے سامنے رکھتے ہیں تو ہم اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ فقہا نے بھی یہ جو 3 کنڈیشن دی ہیں یہ صرف صرفی قرضے پہ اپلائی ہوتی ہیں، یہ بینک کے قرضے پہ اپلائی ہو ہی نہیں سکتی. بینک کے قرضے کا تو یہ ایک لازمی اور لا ينفك جز ہے. اب ان تینوں باتوں کو جس وقت آپ سامنے رکھتے ہیں کہ پوری ساری 10 کی 10 آیات جو قرآن مجید میں نازل ہوئی ہیں وہ صرفی قرضے کی طرف بات کر رہی ہیں، وہ کاروباری قرضے کی بات نہیں کر رہی. حدیث جو آپ کے سامنے میں پیش کی ہے وہ بھی صرفی قرضے کے متعلق بات ہو رہی ہے، وہ بھی بینک کے قرضے کے متعلق بات نہیں ہے. اور فقہا کا جو نقطہ نظر ہے وہ بھی صرفی قرضے کے متعلق ہے. یہ نقطہ نظر جو ہے یہ بینک کے قرضے کے متعلق ممکن نہیں. اس میں ایک بات میں آپ سے فقہا کے نقطہ نظر کو سامنے رکھتے ہوئے بتا سکتا ہوں کہ ایک غریب آدمی نے جو اپنے بچوں کا کہ بھوک مٹانے کے لیے جو کہیں سے قرضہ لیا ہے، پہلی تو بات یہ ہے کہ وہ آپ کو مدت کا کوئی تعین نہیں کر سکتے. وہ آپ کو کوئی مدت نہیں دے سکتا کہ اتنے بندوں کو کہ آلریڈی بھوکا ننگا آدمی ہے. آپ اس کو رسک فری بھی نہیں کہہ سکتے، اس لیے کہ کیا پتہ اس کے پاس پیسے آئیں گے یا نہیں آئیں گے. اس کے پاس پیسے آنے کا کوئی امکان جو ہے وہ ہو سکتا ہے، لیکن یقیناً آپ نہیں کہہ سکتے کہ اس کے پاس پیسے آئیں گے تو وہ واپس کر دے گا. اور اسی طریقے سے جب آپ اس سے منافع لیتے ہیں تو وہ بھی ایک ظلم والی بات ہے کہ ایک آدمی جس کے پاس بھوکے ننگے ہیں، یہ آپ کی ذمہ داری ہے ایک سرمایہ دار ہونے کی حیثیت سے، حکومت میں ہونے کی وجہ سے حیثیت سے، کہ آپ اس کی کفالت کریں، اس کی ضروریات جو ہے ان کو پورا کریں زکوٰۃ سے، صدقات سے، خیرات سے. اور اگر آپ ایسا نہیں کریں گے تو آپ جرم کریں گے. لہٰذا یہ ساری کی ساری کنڈیشنیں جو ہم نے آپ کے سامنے پیش کی ہیں یہ ساری کی ساری صرفی قرضے کے متعلق تو ٹھیک ہے. ایک بات میں ضروری سمجھتا ہوں کہ شاید کہیں گفتگو کے دوران وہ مس ہو گئی ہے، وہ یہ ہے کہ جب کہا گیا کہ وہ صدقہ معاف کر دو تو معاف کرنے والا صدقہ جو ہے یہ کون سا ہو سکتا ہے؟ یہ اس غریب کا صدقہ ہو سکتا ہے جس کے بچے بھوکے تھے اور آپ نے اس کی مدد کی ہے. یہ بینک کے قرضے کے متعلق نہیں ہو سکتا کہ 80 لاکھ روپیہ جو ہے اس کو لوگوں کو دے دو اور پھر ان سے پیسے 50 کروڑ روپیہ دے دو بندوں کو اور پھر اس کو معاف کر دو. یہ قرضے معافی کے اوپر تو ہم روز سڑکوں کے اوپر کھڑے ہوتے ہیں بینر لگا کے
کہ ان لوگوں سے قرضے واپس لیے جائیں، ان لوگوں نے جرم کیا ہے، انہوں نے کرپشن کیا ہے، بینک نے کرپشن کیا ہے، ان لوگوں کے قرضے معاف کر کے حکومت نے کرپشن کی ہے۔ 1990 سے لے کر 205 تک جو ہمارے ملک میں قرضے معاف کیے گئے وہ 17 خرب روپے تھے۔ 17 خرب روپے سے زیادہ پیسے جو ہیں وہ معاف کیے گئے ہیں، اور ہمارا یہ مطالبہ ہے کہ ان سے وہ پیسے واپس لیے جائیں۔ قرآن مجید یہ کہہ رہا ہے کہ وہ پیسے معاف کر دیے جائیں، لہٰذا جو پیسے معاف کرنے والی بات ہے وہ غریب کے پیسے ہیں، امیر کے بینکوں کے پیسے نہیں ہیں۔ امیر کے بینکوں کے پیسے تو ہمیں واپس لے جانے چاہیے اور بینکوں کو واپس دے دینا چاہیے۔ تو یہ واضح طور پر یہ بات اس پہ آتی ہے کہ یہ بینک جو ہے، یہ بینک کا قرضہ جو ہے یہ وہ قرضہ نہیں ہے جس کو قرآن نے ڈسکس کیا ہے، بلکہ اصل قرضہ وہ ہے جو قرضہ کسی محتاج کو، کسی غریب کو، کسی مفلس آدمی کو دیا جاتا ہے، اور اس قرضے کے متعلق یہ ساری کنڈیشن ہے۔ قرآن مجید کی آیات، فقہا کا جو نظریہ ہے وہ، اور جو احادیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس ہے ان کا، یہاں تک تو ہم اس بات کو مکمل طور پر ڈسکس کر چکے ہیں کہ قرآن نے کریم کے احکامات اور احادیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور فقہا کا جو نقطہ نظر ہے اس کے تحت یہ جتنی بھی کنڈیشنز اس میں دی گئی ہیں وہ ساری کی ساری صرفی قرضے کے متعلق ہے۔ تو آئیے ذرا تھوڑا سا سوچتے ہیں، کیا قرآن مجید آپ کے کاروباری قرضے کے متعلق بھی کہیں کوئی بات کر رہا ہے، یا اس کے متعلق کوئی بات نہیں ہو رہی؟ یقیناً کاروباری قرضے، کاروباری لین دین کے متعلق بھی قرآن مجید نے بڑی تفصیل کے ساتھ بات کی ہے۔ اگرچہ آیات میں بہت مختصر بات ہے، لیکن اس کا مفہوم جو ہے وہ بڑا مفصل ہے، اور وہ ہے انہی آیات سے متصل بات، یعنی یہ جو آیات ربا ہیں ان سے متصل بات سورہ بقرہ کی آیت نمبر 282 اور آیت نمبر 283 میں اس کاروباری قرضے کی بات ہو رہی ہے جو بینک کا قرضہ ہے، اور اس میں کہا گیا ہے، اس میں آیت نمبر 282 اور آیت نمبر 283 آپ قرآن مجید میں دیکھ لیں، اس کی تفصیل بھی دیکھ لیں، میں آپ کے سامنے صرف اس کا ترجمہ پیش کرتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، جب کسی مقررہ مدت کے لیے تم آپس میں قرض کا لین دین کرو، مقررہ مدت کے لیے، وہاں فقہا نے وہاں کہا کہ جب مقررہ مدت کر دیں گے تو یہ ربا ہو جائے گا، یہاں کہہ رہا ہے مقررہ مدت، اس لیے کہ یہ کاروباری قرض ہے، اس میں مدت کا مقرر کرنا ضروری ہے۔ تو جب مقررہ مدت کے لیے ایک قرض کا لین دین کرو تو اسے لکھ لیا کرو، فریقین کے درمیان انصاف کے ساتھ ایک شخص دستاویز تحریر کرے، جسے اللہ نے لکھنے پڑھنے کی قابلیت بخشی ہو، اسے لکھنے سے انتقال نہیں کرنا چاہیے۔ وہاں حدیث میں لکھنے والے کو لعنتی کہا گیا ہے، یہاں لکھنے والے کو کہا گیا ہے کہ اس کی مدد کرو، لکھنے والے کو مدد کرنی چاہیے، اس لیے کہ یہ کاروباری قرضہ ہے، یہ بینک کا قرضہ ہے، یہ ربا والا قرضہ یا ایک محتاج آدمی کا قرضہ نہیں ہے، یہ بینک کا قرضہ ہے، اس لیے اسے کہا گیا کہ اسے لکھو، اور لکھنے والا اور املا وہ شخص کروائے جس کا حق آتا ہے، یعنی قرض دینے والا، اور اسے اللہ اپنے رب سے ڈرنا چاہیے کہ جو معاملہ طے ہوا ہو اس میں کوئی کمی بیشی نہ کرے۔ لیکن اگر قرض لینے والا خود نادان یا ضعیف ہو، دیکھیں کتنے ڈیٹیل میں بات کی جا رہی ہے کہ جو قرضہ لے رہا ہے وہ اگر نادان اور ضعیف ہو یا املا نہ کرا سکتا ہو تو اس کا ولی انصاف کے ساتھ املا کرائے، پھر اپنے مردوں میں سے 2 آدمیوں کی اس پر گواہی کرا لو۔ اب وہاں گواہ کیا ہے؟ وہاں جب ہم نے دیکھا تو وہاں گواہ جو ہے وہ لعنتی ہے، حدیث کے نقطہ نظر سے وہ لعنتی ہے۔ یہاں کہا ہے کہ 2 گواہ کروا لو، اور اگر 2 مرد نہ ہوں تو 1 مرد اور 2 عورتیں ہوں، تاکہ ایک بھول جائے تو دوسرے اسے یاد دلا دے۔ دیکھیں اب ذرا غور کریں کہ کتنی باریکی کے ساتھ یہ بات جو ہے اس کو تفصیل بات کی گئی، اور وہ بات یہ ہے کہ اگر 2 مرد گواہ نہیں ہیں تو 2 مرد اور 2 عورتیں اور 1 مرد ہو جائے۔ وہاں گواہی دینے والا لعنتی ہے، یہاں گواہی دینے والے کی کوالیفیکیشن پیش کی جا رہی ہے۔ وہ صرفی قرضہ تھا، یہ کاروباری قرضہ ہے۔ اس کاروباری قرضے میں یہ گواہ جو ہیں ان کی اہمیت جو ہے اس کو واضح کیا جا رہا ہے، اور ان گواہوں کی جو کوالیفیکیشن ہے کہ یہ گواہ ایسے لوگوں میں سے ہونے چاہیے جن کی گواہی تمہارے درمیان مقبول ہو
گواہوں کو جب گواہ بننے کے لیے کہا جائے تو انہیں انکار نہیں کرنا چاہیے. یہاں پہ بھی ذرا غور کریں, یہ قرآن کے الفاظ ہیں جن کا میں ترجمہ آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں کہ یہ گواہ جو ہے انہیں انکار نہیں کرنا چاہیے. وہاں گواہ لانتی ہے, یہاں گواہ جو ہے معتبر ہے, مکرم ہے, معتبر ہے. معاملہ خواہ چھوٹا ہو یا بڑا, میعاد کے تعین کے ساتھ, میں نے فقہا کی بات ڈسکس کرتے ہوئے آپ سے کہا تھا کہ وہ میعاد کے تعین کو اس کی کنڈیشن رکھتے ہیں کہ یہ ربا ہے. یہاں کہا کہ میعاد کے تعین کے ساتھ معاہدہ جو ہے اس کو تحریر میں لانا چاہیے. گویا یہ کاروباری قرضہ جو ہے اس کے لیے تعین کریں گے میعاد کا, اور جو کاروباری قرضہ نہیں ہے جو کسی غریب کو دیا ہے اس کے اوپر میعاد کا تعین اگر آپ کریں گے تو وہ آپ ایک جرم کر رہے ہوں گے. اس دستاویز کو لکھوا لینے میں تساہل نہ کرو, اللہ کے نزدیک یہ طریقہ تمہارے لیے زیادہ مبنی پر انصاف ہے. اس سے شہادت قائم ہونے میں زیادہ سہولت ہوتی ہے اور تمہارے شکوک و شبہات میں مبتلا ہونے کا امکان کم رہ جاتا ہے. ہاں, جو تجارتی لین دین دست بدست تم کر آپس میں کرتے ہو اس کو نہ بھی لکھا جائے تو کوئی حرج نہیں, مگر تجارتی معاملے طے کرتے وقت گواہ کر لیا کرو. یہ جو معاملہ ہے کہ جو دست بدست آپ دکاندار کے پاس جاتے ہیں, جا کے وہاں سے کوئی چیز لیتے ہیں, اس کو نقد ادائیگی کر لیتے ہیں, اور اس کے لیے گواہ کی ضرورت نہیں ہے, اس لیے کہ نقد بقد آپ نے کیا ہے, اس میں ادھار کی کوئی کیفیت نہیں ہے, لہذا وہ ایکسیپٹیبل ہے. لیکن جہاں ادھار کی بات ہے وہاں گواہ کر لینا جو ہے وہ بہت ضروری ہے. کاتب اور گواہ کو ستایا نہ جائے. ادھر لانتی ہے کیونکہ اس نے صرفی قرضے کے اوپر گواہی دی ہے. جس قرضے کو ختم کرنا یا جس غریب آدمی کی مدد کرنا بھی اس کی ذمہ داری تھی, وہاں وہ گواہی دیتا رہا, اس لیے وہ لانتی ہے. یہاں پر اس نے کیا کرنا ہے کہ اس کو ستایا نہ جائے, یعنی اس کا احترام کیا جائے. ایسا کرو گے تو گناہ کا ارتکاب کرو گے. اللہ کے غضب سے بچو, وہ تم کو صحیح طریقہ عمل کی تعلیم دیتا ہے, اس سے ہر چیز کا علم ہے. یہ کاروباری قرضے کے متعلق قرآن مجید کے احکامات ہیں جو آیت نمبر 285 سورہ بقرہ میں درج ہے. اب ایک آدمی جو ہے وہ کاروبار کرتا ہے, مستقل جگہ پہ ہے, ایک آدمی سفر کی حالت میں ہے. ذرا باریکی دیکھیں کہ کتنی باریکی کے ساتھ اس سارے پیغام کو آپ تک پہنچایا گیا. ہم نے اس پیغام کو الٹ کر رکھ دیا ہے, ہم اس کی طرف نہیں جا رہے, ہم صرف اس کی طرف جا رہے ہیں کہ یہ اللہ اور رسول کے ساتھ جنگ ہے. بھائی اللہ اور رسول کے ساتھ جنگ جو ہے وہ اس آدمی سے زیادہ پیسے لینے پہ ہے, اس آدمی سے جس کی کفالت کی ذمہ داری آپ پہ ہے, جس کی زکوٰۃ اور صدقات سے کفالت جو ہے وہ آپ کی ذمہ داری ہے, اس سے زیادہ پیسے لینا جو ہے وہ اللہ اور رسول کے ساتھ جنگ ہے, اس آدمی کے ساتھ جنگ نہیں ہے. اگر تم سفر کی حالت میں ہو, سفر کی حالت میں ہو, دستاویز لکھنے کے لیے کوئی کاتب نہ ملے تو رین بالقبض پر معاملہ کرو. یعنی کوئی چیز کسی کو دے دو اور اس سے قرضہ لے لو, جو بعد میں آپ اس کو قرضہ واپس کر کے اس سے وہ چیز لے لیں گے. اگر تم میں سے کوئی شخص دوسرے پر بھروسہ کر کے اس کے ساتھ کوئی معاملہ کرے تو اس پر بھروسہ کیا گیا ہے, اسے چاہیے کہ امانت ادا کرے اور اللہ سے ڈرے. امانت ادا کرنے کا مطلب ہے کہ وہ پیسے ادا کرے, اور جو گارنٹی کے طور پر کوئی چیز اس نے لی ہے, جیسے کوئی آدمی مسافرت میں ہے, اس نے ایک انگوٹھی پہنی ہوئی ہے جو سونے کی انگوٹھی ہے, اب وہ انگوٹھی کسی کو دے گا, بیچ کے تو اس سے پیسے لے سکتا ہے, یا کسی اپنے جاننے والے کو دے کے اس سے پیسے لے کے اپنی ضرورت پوری کرے, اور جب اس کے پاس پیسے آئیں تو پیسے واپس کر کے وہ انگوٹھی اپنی واپس لے لے. یہ کہا گیا کہ یہ دونوں امانتیں ہیں, ایک کی امانت دوسرے کے پاس, اس کی امانت اس کے پاس ہے. تو اس کو چاہیے کہ اللہ سے ڈرے اور شہادت ہرگز نہ چھپاؤ, اور شہادت چھپاتا ہے اس کو دل گناہ میں آلودہ ہے. یہاں دیکھیں پھر شہادت کی بات آ گئی ہے کہ شہادت کتنی محترم چیز ہے, کتنی اہمیت ہے اس کی, اور اللہ تمہارے اعمال سے بے خبر نہیں ہے. اسی طرح ایک اور آیت ہے قرآن مجید کی, اس میں بھی سورہ نساء کی آیت نمبر 29 ہے. اس میں کہا گیا اے لوگوں جو ایمان لائے ہو, آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ مال باطل طریقے سے نہ کھاؤ. لین دین ہونا چاہیے آپس کی رضامندی سے. جب آپس کی رضامندی سے آپ ایک معاہدہ دستخط کرتے ہیں نا, تو وہی معاہدہ جو ہے وہ اسلامی قانون بن جاتا ہے. ان دو آدمیوں کے درمیان اس معاہدے کے مطابق فیصلہ کیا جائے گا, اس کے لیے کوئی اور قانون جو ہے وہ نہیں آئے گا. یہی قرآن ہے, یہی حدیث ہے, اور یہی معاہدہ جو ہے اس کو سامنے رکھ کے آپ فیصلہ کریں گے. تو یہ کاروباری قرضے کے متعلق جو گائیڈ لائن ہے وہ میں آپ کو بتائی ہیں, اس کو ذرا ذہن میں رکھیں.
اچھا، اس کے بعد کیا ہے کہ جس وقت ہم نے یہ ایک جائز طریقہ ہے کہ بینک سے قرضہ لیا جائے اور بینک کی ٹرمز اینڈ کنڈیشن کو اگر آپ کے لیے ایکسیپٹیبل ہیں تو اس پہ وہ قرضہ لے لیا جائے، لیکن ہم نے بینک کے قرضے کو ربا کے ساتھ جوڑ کے ہم نے اپنے سارے راستے، کاروباری قرضے کے سارے راستے بند کر دیے۔ جب وہ سارے راستے بند ہو گئے تو ان راستوں کو کھولنے کے لیے آپ کیا کریں گے؟ پھر ہیلا بازیاں ہم نے شروع کر دی۔ ہم نے کبھی ادھار اور نقد قیمت کا فرق جو ہے اس کو سامنے رکھ کے، کبھی کسی جنس کی صورت میں کنورٹ کر کے جنس کی ایک تصوراتی صورت سامنے لا کے اس کو کنورٹ کر کے کہا کہ ہم قرضہ نہیں دے رہے بلکہ ہم اس جنس دے رہے ہیں، اور جنس کی موجودگی ہی نہیں ہے، ویسے ڈرامہ کر رہے ہیں، تو وہ بھی ہے۔ اور پھر اس کے بعد مضاربہ اور مشارکت سے، مشارکت تو خیر ٹھیک ہے، اس لیے کہ مشارکت میں لمیٹڈ لوگ ہوتے ہیں، اور جتنے لوگ ہوتے ہیں وہ کام میں بھی شریک ہوتے ہیں اور پیسے میں بھی شریک ہوتے ہیں، لہذا اس میں کسی زیادہ بڑی چکر کا احتمال نہیں ہے۔ لیکن مضاربت میں بے شمار لوگ ہوتے ہیں جس میں پیسہ اکٹھا تو ہے، اور اس میں پیسہ دینے والے کچھ اور لوگ ہوتے ہیں اور پیسے کو استعمال کرنے والے لوگ ہوتے ہیں، اس لیے اس میں گنجائش نکلتی ہے، اور پھر لوگوں کے ساتھ یہ ہوتا ہے کہ لوگوں کو پیسہ جو ہے وہ اسی ہیلا بازی کی نظر ہو جاتا ہے اور ڈوب جاتا ہے۔ ادھار اور نقد قیمت میں فرق ہم ڈال کے، ہمارے ایک عزیز تھے تو ان کا اسے کوئی پیسے کی ضرورت پڑی تو وہ کچھ ایسے نوسر بازوں کے ہاتھ چڑھ گیا، تو انہوں نے 30 لاکھ روپے کی اس کو گاڑی دی قسطوں پہ، اور پھر ادھر بیٹھے بیٹھے 20 لاکھ روپے میں لے لی، کہا یہ اسلامی سسٹم ہے۔ 10 لاکھ روپے اسے ایکسٹرا لکھوا لیے اور قسطوں پہ 30 لاکھ کی دے کے نقد 20 لاکھ کی لے کے اس کو 20 لاکھ روپے دے دیے، اور اس طرح انہوں نے 4 5 6 7 10 ٹرانزیکشن کی اور کروڑوں کا مقروض ہو گیا وہ بیچارہ۔ اسی طرح بعض صورتوں میں ایسا ہوتا ہے کہ یہ بڑے بڑے علماء، بہت بڑے بڑے علماء جن کو میں احترام میں بہت اونچا سمجھتا ہوں، انہوں نے بھی یہ بات کہی ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ انہیں اپنے بات کو ریوائز کرنا چاہیے، اور وہ یہ ہے کہ نقد قیمت اور قسطوں والی قیمت جو ہے اس میں فرق ہوگا۔ نقد قیمت جو ہے، نقد کسی چیز کی قیمت کچھ اور ہو، اور اگر ادھار میں آپ اسے دیں تو وہ کچھ اور ہو، یہ ایکسیپٹیبل ہے، اٹ از ناٹ ایکسیپٹیبل۔ آپ کے بچے بھوکے ہیں، آپ دکاندار کے پاس جاتے ہیں کہ مجھے آٹے کا تھیلا چاہیے، وہ کہتا ہے 1000 روپے کا تھیلا ہے، مجھے 2000 روپے یہ اٹھا کے لے جاؤ۔ آپ کہتے ہیں میرے پاس تو پیسے نہیں ہیں، مجھے ادھار چاہیے، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر دکاندار کہتا ہے اچھا پھر 1100 کا لے جاؤ۔ اب 100 روپے اس دکاندار نے آپ سے بحث اس لیے لیا ہے کہ آپ وہ ادھار میں لے رہے ہیں، یہ 100 روپیہ جو جنس میں کنورٹ کر کے وہ دکاندار آپ سے لے رہا ہے، یہ قطعاً تجارت نہیں ہے، یہ ربا ہے، یہ حرام ہے اور یہ ظلم ہے۔ اس ساری گفتگو کے بعد ربا کا جو جرم ہے اس کا ذرا تھوڑا سا تعین کرتے ہیں، زیادہ لمبی بات نہیں کرتے ہیں۔ ربا جو ہے وہ ایک جرم نہیں ہے، یہ بہت سے جرائم کا جو ہے وہ مجموع ہے۔ جب کوئی کسی آدمی کی آپ کے پاس خبر پہنچتی ہے کہ فلاں آدمی بھوکا ہے، تو آپ کو چاہیے کہ آپ زکوٰۃ سے اس کی مدد کریں، آپ صدقات خیرات سے اس کی مدد کریں، آپ قرض حسنہ سے اس کی مدد کریں۔ آپ نے زکوٰۃ سے اس کی مدد نہیں کی، آپ نے جرم کیا، گناہ کبیرہ کیا۔ آپ نے صدقات خیرات سے اس کی مدد نہیں کی، آپ نے غلط کیا، جرم کیا، گناہ کبیرہ کیا۔ آپ نے اس کی مدد جو ہے وہ قرض حسنہ سے نہیں کی، تو یہ بھی اللہ رب العالمین کے حکم کے مطابق تھا جس کو آپ نے ڈیفائی کیا۔ آپ نے دوسرے لوگوں کو اکسایا نہیں کہ اس کی مدد کی جائے، یہ غریب ہے، اس کے بچے بھوکے مر رہے ہیں، یہ بھی آپ کا جرم ہے۔ اور یہ 3 4 5 گناہ کبیرہ کے جو جرم ہیں، ان کے اوپر پھر آپ نے یہ کیا کہ اس کو 1000 روپے کا آٹے کا تھیلا جو ہے وہ 1100 روپے میں تھما دیا، یہ اس سے بڑا جرم ہوا۔ لہٰذا ربا کا جو جرم ہے وہ ان سب جرائم کو اکٹھا کرنے سے ایک جرم بنتا ہے، اسی لیے تو یہ زنا سے 70 گنا زیادہ بڑا جرم ہے۔ پاکستان ایک اسلامی ملک ہے، اور ہمیں آہستہ آہستہ اپنے سارے نظام جو ہیں ان کو اسلام کے مطابق کرنا ہے، تو ضرورت اس چیز کی ہے کہ اس کے لیے کوئی نہ کوئی طریقہ کار جو ہے وہ نکالا جائے جو قرآن و حدیث کی آؤٹ لائن کے ساتھ ہو،
جو اس کے حدود سے باہر نہ ہو، اس کے اندر ہو. تو اس کے لیے جو ایفرٹ کی گئی ہیں اس سے پہلے، وہ پی ایل ایس اکاؤنٹ ضیاء الحق صاحب کے زمانے میں پہلے ذکر کر چکا ہوں. کریڈٹ کارڈ، بینک کریڈٹ کارڈ دیتا ہے، اس میں اوپر آپ ادھار لے سکتے ہیں، کوئی چیز ادھار لے سکتے ہیں، اور اسپیسیفائڈ مدت، مہینہ یا 2 مہینے یا 3 مہینے یا جو بھی بینک والے ڈیسائیڈ کرتے ہیں، اس مدت میں اگر پیسے واپس کر دیں تو آپ کو کوئی پیسہ نہیں دینا پڑتا اس کے اوپر. ہاں اگر اس مدت میں پیسے واپس نہ کرے تو وہ آپ سے سر چارج لیتے ہیں. یہ سر چارج پھر سود ہو جاتا ہے، اضاف مضافتن، یہ بڑھتا جو دودھ ہے، سود در سود جو ہے یہ اس میں آ جاتا ہے. تو یہ غلط ہے. کریڈٹ کارڈ پہ اوپر سر چارج، اکاؤنٹ کے اوپر سر چارج. اسی طرح انڈسٹریل بینک، یہ سر چارج. اور انڈسٹریل بینک اور زرعی ترقیاتی بینک یہ گورنمنٹ نے بنائے، اس کے اوپر لوگوں کو وہ قرضہ دیتے ہیں. زرعی ترقیاتی بینک میں لوگوں کو کھاد اور بیج اور یہ چیزیں جو ہیں یہ وقت پہ دی جاتی ہیں. نتیجہ یہ ہے کہ وہ جو بنیاں ہیں اس بنیے کے چنگل سے وہ باہر نکل آتے ہیں. ورنہ اس سے پہلے، ان بینکوں کے ہونے سے پہلے یہ ہوتا تھا کہ جو کمائی ہوتی تھی اس غریب کسان کی پورے سال کی، وہ بنیاں اپنے بندے بھیج کے اس کو کلیکٹ کر لیتا تھا، اور وہ جو کسان ہوتا تھا جس نے پورے سال محنت کی ہوتی تھی، اس کے بچے جو ہیں وہ اسی طرح خالی ہاتھ دیکھتے رہ جاتے تھے. اس لیے زرعی ترقیاتی بینک آپ کا انڈسٹریل بینک ہے. زرعی ترقیاتی بینک سے قرضے دیے گئے، اور آج آپ کے ملک میں پولٹری جو ہے وہ بڑے گوشت سے بھی سستی ہے. وہ اس لیے سستی ہے کہ گورنمنٹ نے اس کو سپانسر کیا ہے. یہ زرعی ترقیاتی بینک کا کارنامہ ہے. اسی طرح انڈسٹریل بینک جو ہے اس سے انڈسٹریز لگتی ہیں، اور اس میں بھی گورنمنٹ کی طرف سے واجبی قرضہ ہوتا ہے. کار فائنینسنگ، گارنٹی چاہیے ہوتی ہے، قرضہ دینے والے کو گارنٹی چاہیے ہوتی ہے. اب غریب آدمی کے پاس گارنٹی نہیں ہے تو اس کو کیا کیا جائے گا کہ اس کے نام پہ کار نکال دی جائے گی، بینک اس کے پیسے دے گا، کار بینک کے نام کے اوپر رہے گی، اور استعمال وہ آدمی کرے گا، اور کچھ مدت تک وہ کار کو استعمال کر کے خواہ اس کو رینٹ کار پہ لگائے، خواہ کسی اور کام میں لگائے، پیسے کما کے وہ بینک کو دے کے وہ کار اپنی کر سکتا ہے. اس طرح ایک آدمی جس کے پاس پیسے نہیں ہیں وہ کار فائنینسنگ میں کار خرید سکتا ہے، قرار لے سکتا ہے. یہ گورنمنٹ کی طرف سے اور یا بینکوں کی طرف سے کیا گیا. اسی طرح ہاؤس بلڈنگ فائنینس، جب آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں، آپ کے پاس پلاٹ ہیں یا نہیں کنسٹرکشن کر سکتے، تو ہاؤس بلڈنگ آپ کو پیسے دیتا ہے، آپ مکان بناتے ہیں، اس کے کرائے کو آپ بینک میں جمع کرواتے ہیں، اور بینک میں جمع کروانے کے بعد یہ ہوتا ہے کہ کچھ عرصے کے بعد وہ بینک کے پیسے ختم ہو جاتے ہیں، اور وہ مکان جو ہے وہ آپ کا اپنا ہو جاتا ہے. یہ طریقہ کار ایک خاتمے کے لیے، ربا کے خاتمے کے لیے اقدامات کیے گئے ہیں، اور مزید اس کے اوپر سوچا جا سکتا ہے. آئندہ کا نقطۂ عمل جو ہے وہ ہمارا کیا ہے کہ نظام زکوٰۃ کا مکمل نفاذ ہونا چاہیے. اگر زکوٰۃ کا نفاذ ہو جائے تو اس ملک کے اندر سے ربا کی لعنت بالکل ختم ہو جائے گی. محتاج آدمی جو ہے اس کی ضرورت نظام زکوٰۃ سے پوری ہوگی، خیرات کے نظام سے پوری ہوگی. نظام زکوٰۃ کا قیام ہی دراصل اسلامی معاشی نظام کا قیام ہے. یہ جو ہم بینک کی طرف چل پڑے ہیں نا کہ بینک سے سود کو نکالو اور یہ کرو، یہ اسلامی معاشی نظام نہیں ہے. اسلامی معاشی نظام یہ ہے کہ ملک کے اندر زکوٰۃ کا نظام قائم کریں. زکوٰۃ کا نظام جب قائم ہوگا تو غریب کی ضرورتیں جو ہے، غریب کی کفالت جو ہے وہ زکوٰۃ کے پیسے سے ہو جائے گی، اور وہ کسی سود خور بنیے کے چنگل میں پھنسنے سے بچ جائے گا. اس طرح ربا کا خاتمہ ہوگا، یعنی یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات. جب صدقہ پروموٹ کریں گے تو ربا ختم ہو جائے گا. قرآن کریم کا مکمل لٹریچر زکوٰۃ، صدقات اور خیرات کے گرد گھومتا ہے. اب ان ساری آیات کو جیسا آپ دیکھتے ہیں، جس کے میں نے آپ کے سامنے ڈسکشن کیا، اور سورہ بقرہ کو اسپیشلی جس وقت ہم مطالعہ کرتے ہیں تو ربا کی جو آیات میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہے سورہ بقرہ کی، اس سے پہلے پورے 2 رکوع زکوٰۃ، صدقات اور خیرات کی جو طریقہ کار ہے اس کے اوپر ڈسکشن کرتے ہیں کہ کس طریقے سے آپ غریب کو پیسے دیں اور اسے زیادتی نہیں کریں، اس کے ساتھ ترشخوئی نہیں کریں، اس کو تانا نہ دیں، اس کو احسان نہ جتائیں، اس کو اچھی چیز دیں. یہ نہیں کہ اللہ کے نام پہ کوئی چیز دیں تو وہ سب سے گندی چیز جو ہے وہ اللہ کے نام پہ دیں. نہیں، وہ اس کے لیے کوالیفیکیشن ہے. ان ربا کی آیات سے پہلے پورے 2 رکوع جو ہے نظام زکوٰۃ کی بات کرتے ہیں، نظام خیرات کی بات کرتے ہیں. اور جب ہم قرآن کا زیادہ اچھے طریقے سے مطالعہ کرتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن کا پورا متن جو ہے
وہ ایک غریب کی کفالت کی طرف جا رہا ہے کہ غریب کو کیسے، امیر کے متعلق نہیں بات کر رہا، امیر کے اوپر ذمہ داریاں لگا رہا ہے، امیر کے فرائض جو ہے ان کی بات کر رہا ہے، لیکن غریب کے جو حقوق ہیں، غریب کے لیے جو سہولتیں ہیں، قرآن مجید اس کی بات کر رہا ہے۔ سرچارج کا خاتمہ کریں، سود در سود کو ختم کریں، واپڈا اور سوئی گیس اور دوسرے جو چارجز ہوتے ہیں اور بینک کے جو بھی قرضے ہیں، ان قرضوں کے اوپر جو سود در سود کی لعنت ہے، جو سرچارج کی لعنت ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ آپ واپڈا کے کچھ بل ہیں جو آپ اگر وقت پہ نہ دے سکیں تو اس کے اوپر آپ ایک سرچارج دیتے ہیں، یعنی اگر آپ نے بل نہیں دیا، جس آدمی نے واپڈا کا بل نہیں دے سکا مجبوری میں، تو اس سے اور زیادہ لیں۔ چاہیے تو یہ کہ اس بل کی قسطیں کریں، اس کو کم کریں، اس کو کوئی سہولت دیں تاکہ وہ بجلی کا بل بھی دے سکے اور اس کی کفالت ہو۔ آپ نے ایک آدمی بجلی کا بل ایک مہینے اگر اس نے 10,000 روپے نہیں دیے تو دوسرے مہینے اس سے جناب 15,000 روپے آپ مانگ لیں گے، اور اس سے اگلے مہینے آپ سے 20,000 مانگ لیں گے۔ اللہ کے بندو، جس کے اوپر وزن ہے اس کے وزن کو اٹھائیں، یہ نہیں کہ جس کے اوپر وزن ہے اس کے اوپر اور وزن ڈالتے جائیں۔ یہ جو سود در سود کی لعنت اور یہ سرچارج کی لعنت ہے، اس کو ختم کیا جائے، بینکوں کے موجودہ نظام کی اصلاح کی جائے، اور اس میں اگر کوئی اس قسم کی باتیں آتی ہیں جس میں کسی کو تکلیف ہوتی ہے، جو غیر منطقی ہیں، اچھی نہیں ہے، قرآن حدیث کے حوالے سے نہیں ہے، تو ان کو ان کی بحقونی کی جائے۔ آیات ربا کی ڈسکشن اور ربا پر پورے تفصیل کے ساتھ گفتگو کے بعد ہم اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ اسلامی معاشی نظام جو ہے وہ زکوٰۃ کے گردوں ہوتا ہے۔ آیات ربا سے پہلے پورے 2 رکوع نظام زکوٰۃ اور خیرات کی بات کرتے ہیں کہ کس طریقے سے خیرات دی جائے، اور قرآن کا باقی بے شمار جگہ ایسی ہیں جہاں کہ غریب کی کفالت کی بات کی جاتی ہے، غریب کو مدد کرنے کے متعلق بات کی جاتی ہے۔ اور جب قرآن کا ہم ڈیپ مطالعہ کرتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ قرآن توحید، آخرت اور رسالت کے بعد صرف غریب کی کفالت کے لیے اترا ہے، اور ربا میں بھی ہر آیت کے ساتھ زکوٰۃ کا ذکر ہے۔ آخر کس وجہ سے ہر ربا والی آیت جو ہے اس کے ساتھ زکوٰۃ کا ذکر ہے؟ اس لیے اس کا ذکر ہے کہ زکوٰۃ کے نظام کو پروموٹ کریں تو آپ کا ربا کا نظام جو ہے ختم ہو جائے گا۔ ربا کا جرم اسلامی معاشی نظام میں ایک بڑا جرم ہے، لیکن یہ ایک ضمنی جرم ہے۔ اصل گفتگو جو ہوئی ہے وہ زکوٰۃ کے نظام کی ہے۔ اسلام کے معاشی نظام زکوٰۃ کے گرد گھومتا ہے، اور زکوٰۃ کو ہی ہمیں پروموٹ کرنا چاہیے۔ ربا کا نظام جو ہے وہ خود بخود ختم ہو جائے گا، اور قرآن مجید کا نظام جو ہے وہ نافذ ہو جائے گا۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔